مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں. آج کل موٹر سائیکل بنانا بہائی شروع کر دی ہے, پیچھے دو خواتین بٹھاتے ہیں, بیٹی یا بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں, اور غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے نا, یہ سب براڈ مائنڈڈ بنتے جا رہے ہیں. یار کیا ہوتا ہے, مولویوں نے کہا یوں بیٹھو, جس طرح بیٹھ کے تو ہم کون سا غلط ہیں, تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ. صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ. آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ. صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ آپ. اگلے دن ایک وہ لطیفے سنانے والے مولوی کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ موٹر بائک پہ اگر کوئی عورت ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھ جائے, اب اس کا جواب ایک مہذب انداز میں تم دو. وہ کہنے لگا یہ اتنے لبرلزم ہے, ان کو اپنی عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو بٹھایا کرے. نعوذ باللہ, یہ علماء کی لینگویج ہے. اگر یہ پبلک میں لینگویج ہے نا, تو آپ سمجھ لیں کہ مدرسوں میں کیا ہوگا, کیا کچھ ہوتا ہوگا. میاں ہاں میاں, لوگ کیا کہیں گے. اب لوگ کیا کہیں گے اگر میں بتاؤں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, اور آج نہیں پرانے مدرسوں میں بھی کیا ہوتا تھا. اس لیے اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں. تو یہ بات ہے کرنے کا, تو اس کے لیے پھکی سن لیں. اس مولانا سے, اس مفتی سے پوچھو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا ان کی جو بیویاں تھیں, وہ جب اونٹ پہ بیٹھا کرتی تھیں تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی تھیں یا ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ادھر. وہ جو ڈولی رکھنے والی بات ہے نا, وہ تو چند ایک جو امیر لوگ تھے وہ بےچارے وہ ہودج بنا سکتے تھے. عام عورتیں تو اس طرح ہی بیٹھتی تھی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور اپنے پیچھے آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو بٹھایا ہوا تھا. ہودج نہیں تھا, اونٹ پہ ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے بٹھایا تھا. تو پیچھے جب کوئی عورت بیٹھی ہوگی اونٹ پہ, تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے, تو آپ جس مرضی کو بٹھائیں وہ جا کے نیچے گرے گا جب اونٹ چلے گا. وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اونٹ کی انہوں نے کوہان کے اوپر ایک لکڑی سی رکھی ہوتی ہے, اس پہ وہ اگلا بندہ پکڑ کے بیٹھتا ہے اور جو پیچھے والا ہے اس کو پیچھے پکڑ کے بیٹھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا. لہٰذا مفتی صاحب رجوع کریں, نبی علیہ السلام نے جو اس زمانے کی جو موٹر بائک تھی نا, اس پہ ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو بٹھایا. لیکن ان لوگوں کا کیا حدیثوں سے لینا دینا, یہ تو پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابیں میاں, بس اتنا, زیادہ نہیں, زیادہ آگے نہیں جاؤ. یہ تو وہ پڑھتے ہیں. اور یہ تو آج کل آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ گاؤں ایریا کے جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو, ایون اپنی ماؤں کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں گاؤں ایریا میں, وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ادھر رکھ کے بیٹھنے میں. یہ آج سے تو نہیں لوگ موٹر بائک پہ بیٹھ رہے ہیں ایسے. گاؤں کے لوگ تو ہمیشہ سے بیٹھتے ہیں. وہ بیچارے تو 40-50 کلومیٹر کا سفر جی ٹی روڈ کے اوپر اپنا کرایہ بچانے کے لیے, آسانی کے لیے موٹر بائک پہ کرتے ہیں, اور اس میں کمفرٹیبل ہے, گرنے سے بندہ بچ جاتا ہے. اور آج کل تو بعض موٹر بائک ایسے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بدتمیز قسم کے وہ موٹر بائک, اونچی اونچی ان کی سیٹیں, اور وہ نیچے جو پیڈسٹل ہے وہ بھی ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں رکھو دوسرا رکھا نہیں جاتا, تو چانس ہوتے ہیں کہ سلپ ہو جائے. تو ایک طرف ٹانگ ادھر ہو ایک طرف ادھر ہو, اگر کوئی بیٹھ جاتی ہے عورت, اس سے آپ کا وہ کیا لے رہی ہے اگر وہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو کسی بات پہ ورڈک دیتے ہوئے قرآن و سنت سے دلیل دیکھ لینی چاہیے اس کو غلط کہنے کے لیے. دنیاوی معاملات میں غلط کہنے کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے, اور دینی معاملات میں اس کا ثابت ہونا دیکھنا ہوتا ہے.